اعلان کرنا، اس کو نائی کہتے ہیں، نون عین یا، نائی، یعنی میت کے بارے میں اعلان کرنا کہ اس کی وفات ہو گئی ہے۔ آج کل تو ویسے جیسے مساجد میں اعلان ہوتا ہے، لیکن پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا، تو اعلان میں حرج نہیں ہے۔ سنن کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی وفات پہ لوگوں کو اطلاع دی اس کی وفات کی، اور پھر اس کی نماز بھی پڑھی، یعنی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی نجاشی کی۔ ایک روایت میں البتہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نائی سے منع کیا، یعنی میت کے اعلان سے، لیکن یہ دور جاہلیت کی نائی تھی۔ اس میں کیا ہوتا تھا، نوحہ کر کے گویا کہ وہ اعلان کرتے تھے کہ فلاں فوت ہو گیا، اس سے منع کیا گیا۔ ورنہ محض جو ہے وہ اطلاع پہنچانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ میت کے رشتہ داروں کو معلوم ہو جائے فلاں کی وفات ہو گئی، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، تاکہ وہ نماز جنازہ میں شریک ہو سکیں۔ کیونکہ بعض روایات میں رغبت بھی ہے نا کہ اگر 40 لوگ موحدین میں سے کسی کی جنازہ میں شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ تو اہل عرب میں یہ عادت تھی کہ جب کوئی شخص فوت ہوتا تھا تو وہ پھر ایک بندے کو بھیجتے تھے، وہ قبائل میں جا جا کے کہتا تھا وہ فلاں فوت ہو گیا اور اس کی وجہ سے تو پورے عرب جو ہے وہ ہلاک ہو گیا۔ تو مطلب اس قسم کی نائی، مبالغہ آمیز قسم کی، کسی کی موت کے بارے میں جو ہے وہ ایگزیجریٹ کر کے، اب ٹھیک ہے، جیسے بابائے قوم جو ہے وہ رخصت ہو گیا، اب اس کے بعد پوری قوم یتیم ہو گئی ہے، اس سے منع کیا گیا۔ عام اعلان سے منع نہیں کیا گیا کہ لوگ اس کے جنازے میں شریک ہو سکیں، جس کا مقصد یہ ہو۔ اس لیے حضرت انس سے ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مسجد کے بعد کھڑے ہو کے تم اگر نوحہ کر کے لوگوں کو بتاؤ، چیخو پکار کر کے، تو یہ مجھے پسند نہیں ہے، لیکن اگر ویسے ہی تم مسجد کے باہر کھڑے ہو کے تم لوگوں کو یہ بتا دو کہ فلاں کی وفات ہو گئی ہے، جنازہ میں شریک ہونا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ میت پر رونا، تو میت پر رونے کا جواز ہے، یعنی کوئی فوت ہو جائے تو اس پہ رویا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کی وجہ سے عذاب نہیں ہوگا، اور نہ ہی دل کے غم پہ عذاب ہوگا، لیکن عذاب اس کی وجہ سے ہوگا۔ اور اللہ کے رسول نے اشارہ کیا زبان کی طرف، یعنی اس سے نکلنے والے کلمات اگر وہ ایسے ہیں کہ جن میں جزا فضا ہے، جن میں اللہ کی ناشکری ہے، جن میں کوئی کفریہ کلام ہے، تو اس پہ البتہ جو ہے وہ پکڑ ہے۔ ورنہ دل تو انسان کا غمگین ہوتا ہے، آنکھیں آنسو بھی بہاتی ہیں، بلکہ اللہ کے رسول وسلم اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کی وفات پہ ہیں، آپ کے آنسو نکل رہے تھے، تو کسی صحابی نے پوچھ لیا اللہ کے رسول آپ بھی میت پہ رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ نے محبت ڈال دی ہے اولاد کی ہر انسان کے دل میں۔ تو اللہ کے رسول نے وہاں پہ یہی کہا تھا کہ آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل غمگین ہے، لیکن زبان سے ہم وہی کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ اور اے ابراہیم، آپ کے فراق کی وجہ سے ہم بہت غمگین ہیں۔ تو مطلب یہ کلمات کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ میں بڑی تکلیف میں ہوں، بڑے غم میں ہوں، دکھ میں ہوں، تو یہ کہنے میں حرج نہیں، لیکن جزا فضا سے، چیخو پکار سے منع کیا گیا، جسے ہم کہتے ہیں نوحہ کرنا۔ نوحہ، اس کے لیے باقاعدہ ایک اصطلاح استعمال ہوئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت میں دور جاہلیت کی 4 خصلتیں باقی رہیں گی، ختم نہیں ہوں گی، ان میں سے ایک نوحہ کرنا ہے۔ جیسے ہم بین کرنا بھی کہتے ہیں نا، اپنا سینہ کو بھی کرنا، سینہ پیٹنا، ٹھیک ہے، مطلب گاؤں دیہات وغیرہ میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ کچھ پروفیشنل عورتیں ہوتی ہیں جن کو خاص اس کام کے لیے بلوایا جاتا ہے کہ وہ آئیں اور روئیں پیٹیں، اور اس کے ان کو پیسے دیے جاتے ہیں۔ تو حضرت ام عطیہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم عورتوں سے یہ بیعت لی تھی، وعدہ لیا تھا کہ ہم نوحہ نہیں کریں گے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نوحہ کرنے والی اگر توبہ نہیں کرے گی، جیسے پروفیشنل ہوتی ہیں،
موت سے پہلے اگر توبہ نہیں کرے گی تو اسے آگ کے 2 کپڑے پہنائے جائیں گے. تو مطلب یہ کبیرہ گناہوں میں سے جن کے اوپر عذاب کی وعید ہے. وہ خواہ جو ہے وہ میت کے ورثاء کا غم بڑھاتی ہیں نا، مصنوعی قسم کا رونا جو ہے. دیکھیں نا، ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ اصل میں اس کو اگر آپ اس کو سائیکولوجیکل پرسپیکٹو میں بھی دیکھیں نا، آپ جتنا چاہیں اپنے غم کو بڑھا سکتے ہیں. تو یہ وہ ٹولز ہیں جو آپ کے غم کو بڑھا دیتے ہیں. یعنی آخرت کے اعتبار سے نہ بھی سوچیں، انسان کے اپنے پرسنالٹی کے اعتبار سے. یہاں جناح ہاسپٹل میں نا ایک مرتبہ تو وہ میں نکلا تو باہر ریسیپشن پہ، جیسے ہسپتال میں عام ہے ڈیتھس وغیرہ ہو جاتی ہیں، تو کسی کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو ریسیپشن پہ 5-7 خواتین کھڑی تھیں، اور جیسے ان کو خبر ملی تو وہ انہوں نے مطلب ایک نے دوپٹہ اتار کے پھینکا، دوسرے نے بال کھولے، تیسرے نے سینہ پیٹنا شروع کر دیا اور اونچی آواز سے. اور یقین مانے 5 منٹ سے بعد ان کے گلے بیٹھ گئے، مطلب بالکل خاموش، ایسے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. تو انسان مطلب کر بھی کیا سکتا ہے، کیپیسٹی بھی اس کی کتنی ہے. تو وہ ایگزیجریٹ ہی کرتا ہے نا. ہاں، جنازے کو جلدی دفنانے میں یہی ہے کہ انسان کی مطلب یہ روٹین کا حصہ ہے نا، جو آیا اس نے جانا ہے بھائی. تو غم تو ہے، وہ غم اس لیے کہ اللہ نے دنیا کو بنایا ہی دار آزمائش ہے. یہ سکون کا گھر تو ہے نہیں، دارالسکون تو ہے نہیں. انسان کی ساری زندگی کی جو جد و جہد ہے نا، جو ایفرٹ، اس کے پیچھے اس کی سوچ یہ ہے کہ بس کسی طرح دارالسکون بن جائے، آسائش کا گھر بن جائے. لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، میں نے ہر وقت تمہیں آزمائش میں رکھنا ہے. تو وہ آزمائش تو لگی رہنی ہے، بس اس کو جھیلنے کا حوصلہ جو ہے وہ انسان کے اندر پیدا ہونا چاہیے، کہ اس کے ساتھ گزارا کرنے کی جو ایٹیٹیوڈ ہے یہ انسان کی پرسنالٹی میں ڈیولپ ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ آزمائش آئی اور بستر پہ پڑ گیا. اب یہی مسائل ہے نا، جب آپ کا وہ دنیا کو دیکھنے کا پورا ایک انداز بدل جاتا ہے تو پھر یہ ڈپریشن اور یہ ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. چھوٹے چھوٹے غم جو ہے وہ آپ کی پوری لائف کو لے بیٹھتے ہیں. اور دوسری طرف دیکھیں ایک بندہ مطلب ایسے اس کے اوپر غم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں اور وہ چل پھر رہا ہے، پتہ ہی نہیں لگ رہا. تو نوحہ کرنا اس سے منع کیا گیا. نیکسٹ کیا ہے؟ سوگ منانا. ایک روایت کے الفاظ ہیں، سنن ترمذی کی سنن کی روایت ہے حضرت ام عطیہ سے کہ میت کے اوپر جو ہے وہ 3 دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں. ہاں، بیوی اپنے شوہر کے لیے 4 مہینے 10 دن تک سوگ منا سکتی ہے، وہ بلکہ منائے گی. اور اس میں کیا کرے کہ اپنے جو ہے وہ جو رنگین کپڑے ہیں وہ نہ پہنے، خضاب نہ لگائے، سرما نہ لگائے، ٹھیک ہے، تیل نہ لگائے. تو اس قسم کی باتیں، مطلب یہ ہے کہ تیار نہ ہو. نہیں، امر کے حکم میں، کیونکہ قرآن میں بھی آ گیا نا 4 مہینے 10 دن اس کی عدت کے دن ہے نا. ہاں، دن میں نکل سکتے ہیں ضرورت کے تحت، عام طور پہ فتویٰ یہی ہے. ٹھیک ہے، مختلف جو ہے وہ مکاتب فکر میں وہ یہی فتویٰ ہے. کوئی بھی ضرورت ہو، ضرورت کے تحت، مطلب یہ اب ظاہری بات ہے جس کا خاوند فوت ہو گیا، اب اس کے بچے ہیں، اس نے سبزی لینے کے لیے نکلنا ہے یا اس نے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے نکلنا ہے، تو یہ سب ضرورت میں ہے. بس رات اپنے گھر میں گزارے. کھانا بنانا، یعنی جن کے ہاں فوتیدگی ہوئی ہے ان کے لیے کھانا بنانا. جیسا سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی وفات پہ، اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اصنعوا لآل جعفر طعاما، آل جعفر کے لیے کھانا بناؤ، یعنی دوسرے لوگوں کو کہا.
کیونکہ ان پہ ایک ایسی مصیبت آئی ہے جس کی وجہ سے وہ کھانے پینے سے بھی جاتے رہیں۔ تو رشتہ داروں کو چاہیے یا پڑوسیوں کو چاہیے یا دوستوں کو چاہیے کہ جس گھر میں کوئی فوتیدگی ہوئی ہے تو ان کے کم از کم 3 دن تک صبح و شام کھانا وغیرہ ان کے یہاں پہنچائے۔ مطلب یہ مسنون عمل ہے، اس کی تاکید کی گئی ہے، بجائے اس کے کہ ان کے گھر میں 3 دن جا کے بیٹھ جائیں کھانے پینے کے لیے۔ بالکل اس کو ریورس کر دیا گیا نا۔ ہاں دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر کوئی مجبوری ہے تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کوئی ایکسیپشنل کیس ہے، مطلب کہیں کوئی دور سے رشتہ دار آیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک چیز رسم بن گئی ہے نا، تو اس کو ممکن حد تک اوائڈ کرنا چاہیے۔ تو اب کسی کی واقعتاً مجبوری ہے، کوئی کراچی سے لاہور آیا، اب ظاہری بات ہے کہ اسی وقت تو واپس جانے سے رہا، ٹھیک ہے، لیکن جو قریب کے لوگ ہوتے ہیں ان کو واپس چلے جانا چاہیے، میت کے گھر میں ڈیرا نہیں لگانا چاہیے۔ اس طرح جس طرح آپ بتایا کراچی سے ہو رہا ہے رشتے دار، آپ وہ کھانا پکا کے دینا چاہتے ہیں لیکن وہ اتر پکا سکتے ہیں، وہ باہر سے منگوا دیتے، وہ رشتہ دار ہے تو وہ ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، باہر سے منگوا دیں رشتہ دار۔ تو رشتہ داروں کو اصل میں چاہیے میت والوں پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے، رشتہ داروں کو چاہیے کہ اگر کوئی مہمان بھی آئے ہیں تو ان کو بھی باہر سے منگوا دیں۔